استاذ بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹا سا قصہ سن لیجئے استاذ اور شاگرد کا، بڑا ہارٹ ٹچنگ ہے، دل کو لگنے والا، کیونکہ ہم سب کبھی نہ کبھی شاگرد، اسٹوڈنٹ اور طالب علم رہے ہی ہوں گے۔ استاذ بننے کا موقع سب کو نہیں ملتا، لیکن طالب علم، شاگرد اور اسٹوڈنٹ بننے کا موقع تقریباً سبوں کو ملتا ہے۔ جس بندے کا یہ قصہ ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ایک دن میرے ٹیچر نے مجھے خوب مارا۔ اس دن جم کر میری پٹائی ہو گئی۔ چونکہ میں بہت چھوٹا تھا اس لیے کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے دل ہی دل میں جتنی گالیاں آتی تھی میں نے اس ٹیچر کو دل ہی دل میں بہت گالیاں دی، اور یہ ارادہ بھی کر لیا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو اپنے استاذ کا قتل کر دوں گا، مرڈر کر دوں گا۔ بہرحال وقت کا پہیہ تیزی کے ساتھ چلتا گیا، ہم بڑے ہو گئے، اسکول سے کالج گئے، پھر کالج سے یونیورسٹی گئے، اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ بہت سال کے بعد ایک دن اچانک میری نظر اپنے اسی ٹیچر پر پڑی۔ میرے استاذ بہت ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے اور ایک سائیکل میں جا رہے تھے۔ کسی نے بتلایا کہ شوگر کی وجہ سے ان کے پاؤں بھی پھول گئے ہیں، وہ تو بغیر چپل کے بھی سائیکل چلا لیتے ہیں۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی، ان کی نظر بھی مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھے کہا، او رضوان ادھر آ۔ میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن جیسے ہی میں ان کے قریب گیا وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ رضوان مجھے معاف کر دینا، جب تم چھوٹے تھے میں نے تمہیں بہت مارا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے میرے دل میں تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جو تمہیں مارتا تھا کیونکہ تم بہت شرارتی تھے، مجھے یہ خطرہ تھا کہ تم کہیں ضائع نہ ہو جاؤ گے۔ میں تو تمہیں اس لیے مارتا تھا کہ تم پڑھ لکھ کر کے اچھے بڑے آدمی بن جاؤ۔ آج تمہیں دیکھ کر مجھے جو خوشی ہو رہی ہے تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میرے استاذ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ رہے تھے اور میں بھی رونے لگا۔ میں جھٹ سے اٹھا اور اپنے استاذ کو سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہاں لوگ جمع ہو گئے اور سب ہمیں دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم تو بس ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہے تھے۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ دونوں استاذ اور شاگرد ہیں، کئی سالوں کے بعد ایک دوسرے سے ملے ہیں اور ان کے اندر سے محبت جاگ اٹھی ہے اور یہ ایک دوسرے سے مل کر کے خوشی کے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو جو لوگ وہاں جمع تھے وہ بھی اپنے مدرسے اور اسکول کے زمانے کو یاد کر کے رونے لگے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آنے لگے اور میرے دل میں ایک گھوسا سا لگا، کیونکہ میں نے تو انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی بدولت ہوں۔ میں ایک گمنام پتھر تھا، میرے استاذ نے اسے تراش کر ایک اچھے شکل میں اسے ڈھال دیا، اچھے سانچے میں ڈھال دیا، ورنہ میری کچھ قیمت نہیں تھی۔ میری ایک بات یاد رکھیں، آپ اچھے نمبر لائیں یا نہ لائیں، اچھے گریڈ سے پاس ہوں یا نہ ہو، لیکن استاذ کا ہمیشہ ادب کریں، کیونکہ ثواب اور اجر استاذ نہیں دیتا بلکہ اللہ دیتا ہے۔ جو مدرسے اور اسکول میں ابھی پڑھ رہے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا، اور جو پڑھ کر نکل گئے ہیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب استاذ کا ادب کریں۔ آج آپ کو استاذ اور ٹیچر کی باتیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بھلے ہی
آپ کو ان کی باتیں کڑوی لگے، لیکن آپ کو ان باتوں کو برداشت کر کے آگے بڑھنا ہے۔ جو بندہ، جو طالب علم اور اسٹوڈنٹ استاذ کے ادب کے لیے سر جھکا دیتا ہے، پھر اسے کہیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو طالب علم استاذ کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکتا، پھر اسے پورے دنیا میں تھپڑ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ استاذ بادشاہ تو نہیں ہوتا، لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس قصے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں استاذ کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔